میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دے رہے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ طاق غسل دو، یعنی 3 یا 5 بار، اور آخر میں کافور ملا لیں۔ غسل کا سلسلہ اپنی جانب سے اور وضو کے اعضاء سے شروع کریں۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس تخت پر میت کو نہلانے کا ارادہ ہو، اس کو 3، 5 یا 7 مرتبہ دھونی دے، پھر اس پر میت کو لٹا کر تمام کپڑے اتار دیے جائیں سوائے لباس ستر کے۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر نماز جیسا وضو کرائے، لیکن میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ دھونے سے وضو کی ابتدا زندوں کے لیے ہے۔ چونکہ میت کو دوسرا شخص غسل کراتا ہے، اس لیے کوئی کپڑا بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ناک کو صاف کیا جائے، پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو پاک صابن سے دھوئیں، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں طرف سر سے پاؤں تک بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی بہائیں کہ تخت تک پہنچ جائے، پھر دائیں کروٹ لٹا کر بائیں طرف اسی طرح پانی بہائیں۔ اگر بیری کے پتوں کا ابلا ہوا پانی نہ ہو تو سادہ نیم گرم پانی کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی سے پیٹ پر ہاتھ پھیریں، اگر کچھ خارج ہو تو 2 ڈالیں، پھر پورے جسم پر پانی بہائیں۔ اس طرح کرنے سے فرض کفایہ ادا ہوگا۔ اس کے بعد اگر 2 غسل اور دیے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو دوسری بار بائیں کروٹ لٹایا جائے اور پھر دائیں پہلو پر 3 بار اسی طرح پانی ڈالا جائے جیسے کہ پہلے بتایا گیا۔ پھر نہلانے والے کو چاہیے کہ میت کو بٹھائے اور اس کو اپنے سہارے پر رکھ کر آہستہ آہستہ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرے، اگر کچھ خارج ہو تو اس کو 2 ڈالے، یہ دوسرا غسل ہو گیا۔ اسی طرح میت کو تیسری بار غسل دیا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ ابتدائی 2 غسل نیم گرم پانی، بیری کے پتے، صابن کے ساتھ دیے جائیں، تیسرے غسل میں پانی میں کافور استعمال کی جائے۔ اس کے بعد میت کے جسم کو پونچھ کر خشک کر لیا جائے اور اس پر خوشبو مل دی جائے۔